ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نہیں۔ دین اسلام ایک آفاقی دین ہے اور ایسا دین ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام امور کا اور تمام مسائل کا حل یہ دین پیش کرتا ہے۔ اور دیگر جو مذاہب ہیں، مذاہب عالم، وہ چونکہ مذاہب ہیں اور اسلام دین ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دین ہے۔ دیگر مذاہب رہنمائی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ مذہب شعبہ ہوتا ہے۔ دین میں زندگی کے تمام تر شعبہ جات داخل ہوتے ہیں۔ گزشتہ جو مذاہب یعنی چاہے وہ دین موسوی ہو یا عیسوی ہو، اللہ رب العزت نے توریت کے ذریعے جنہیں بیان کیا ہو، یا انجیل کے ذریعے بیان کیا ہو، یا زبور کے ذریعے بیان کیا ہو، یا دیگر صحائف کے ذریعے بیان کیا ہو، وہ دین اسلام کے مؤید ہیں، دین اسلام ان کا مصدق ہے، لیکن دین اسلام کو جو درجہ کمال حاصل ہے وہ درجہ کمال پچھلے کسی بھی دین کو حاصل نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین جو بنایا گیا، دلائل ایک طرف اور یعنی کہیے کہ دلائل عقلیہ ایک طرف اور دلائل عقلیہ ایک طرف، یوں تو قرآن کریم کی کم و بیش 100 آیات حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی تقریباً 110 احادیث کریمہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی احادیث اور آیات قرآنی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کیونکہ آج جو دور ہے وہ دور ہے لاجکس کا دور ہے۔ آج آپ جب دلائل پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سامنے سے وہ لاجک پیش کرتا ہے، پھر ہمارے نوجوان ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے ایتھسٹ جو سب اٹھائے ہوئے رہے ہیں وہ ہمارے معصوم نوجوانوں کو اپنے عقل کے ہر گڈھے میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کے ہر گڈھے اور ہمارے نوجوانوں کے ساتھ۔ تو اگر عقلی بنیادوں پر بھی عقیدہ ختم نبوت کو پرکھا جائے تو بھی یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو اب
ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے خانہ کعبہ، قبلہ معظمہ، قرآن کریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اب ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور سامان ہے جو قیامت تک لوگ آئیں۔ تو اب عقلی طور پر بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارک ہے وہ پچھلے تمام انبیاء کی صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ پچھلے انبیاء کی ذوات کے اندر جتنی صفات کمال تھی وہ ساری کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود، بلکہ بدل گئے عدم موجود، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسے اوصاف ہیں کہ جن میں پچھلے انبیاء کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ دیکھیے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ درجہ کمال عطا کر دیا گیا کہ اب اس درجہ کمال میں اضافے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یعنی اب اگر کوئی نبی آئے بفرض محال، اگر اب کوئی نبی آئے تو لازماً اس کے اندر کوئی نہ کوئی اضافہ، کوئی نہ کوئی بڑھوتری، کوئی نہ کوئی نئی بات تو ہو۔ یہاں تو ساری سی باتیں کمالیہ عطا کر دی گئی، اور پھر آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی اٹھاتے ہیں، پرندہ بناتے ہیں، دودھ مارتے ہیں، زندہ ہو کے اڑ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر ایسا مارتے ہیں تو پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے، یہاں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر سے چشمے جاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہاں جناب محمد رسول اللہ اپنی انگشت ہائے مبارک سے چشمے جاری کرتے نظر آئیں گے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ تو یہاں تو معجزات ہیں۔ آپ بتلائیے کہ پچھلے انبیاء میں کون ہے کہ جس نے زمین پر بیٹھ کر چاند کو دو ٹکڑے کر دیے؟ پچھلے انبیاء میں کون ہے کہ جسے معراج کروائی گئی؟ تو اب اس سے زیادہ صفت کمال کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ صفت کمال کی تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید پیدا کر آنچے خوبہ ہاں در تو تنہا در، اس نے یوسف بھی دیکھا ہے، ید پیدا بھی دیکھا ہے۔ اور اے نبی، تمام انبیاء کے معجزات کو، تمام انبیاء کے کمالات کو دیکھ کر جب آپ کو دیکھا ہے تو بس پھر یہی سمجھ میں آیا ہے کہ تو تنہا ہے، آپ تنہا ہیں، آپ واحد ہیں، آپ یکتا ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک عمارت تعمیر کی اور پھر اس عمارت کی تعمیر میں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی، تو فرمایا وَأَنَا النَّبِيُّ، وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔ آپ سوچیے نا، ایک عمارت ہے، اس میں ایک اینٹ کی گنجائش باقی رہ گئی تھی، وہ اینٹ لگ گئی تو اب گنجائش کہاں باقی؟ اور پھر ترمذی شریف کی روایت کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کے وصال کے موقع پر فرمایا لو عاش لکان صدیقا نبیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش ہوتی، کوئی امکان ہوتا، تو پھر عمر ان صفات کمالیہ اور صفات جلیلہ کے حامل ہیں کہ پھر نبوت عمر کو عطا کر دی جائے گی۔ جب عمر نبی نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔ تو اب یہ نئے نبی ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، کسی قسم کے نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان ڈھونگیوں نے ہمیشہ سے یہ ڈرامے کیے۔ آپ دیکھیے ابتداءً یہ مسلمان تھا، مرزا قادیانی ابتداءً یہ مسلمان تھا، جس نے ڈھونگ رچایا۔ اسود انسی
جس نے حضور علیہ السلام کے دور کے اندر ہی دعویٰ نبوت کیا تھا. اور پھر حضرت زرید بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا انکار کیا تو اس نے حضرت زرید کو پکڑ کر آگ میں ڈالا. حضرت زرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے آگ میں ڈالا ہے تو آگ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی ویسے کہ حضرت زرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ٹھنڈی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کے اندر بھی ایک ایسا شخص عطا فرمایا کہ جس پر حضرت ابراہیم کی طرح آگ ٹھنڈی ہوئی. اور پھر حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کام تمام کیا. اور پھر اس کے بعد مسیلمہ ابن کذاب فتنہ حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتا. اللہ کے رسول کے پاس آیا ایک بڑا لشکر لے کر, یہ سوچ کر کہ شاید یہ کوئی دنیا میں بادشاہ ہے اور میں ان کو لالچ دوں گا کہ لالچ میں آ جائے. کہنے لگا کہ اتنا سارا لشکر میرے پاس ہے, میں آپ پر ایمان لے آؤں گا, ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ آپ کا میں بنوں. وہاں ایک کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی, اللہ کے رسول نے وہ ٹہنی اٹھائی, آپ نے فرمایا تو خلافت کی نبوت کی بات کرتا ہے, میں اس کی وہ ٹہنی بھی تجھے نہ دوں. وہاں سے رسوا ہو کر گیا. رسوا ہو کے جانے کے بعد اس نے دعویٰ نبوت کر دیا اور پھر کئی پیغامات بھی بھجوائے. اس نے یہاں تک بھی حضور علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ مکہ مدینہ والا جو آپ کا علاقہ ہے اس علاقے کے آپ نبی بن جائیں, یہاں کا مجھے نبی بن جائیں. یہ سب ڈھونگ کو رچاتا رہا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا لشکر اس کے خلاف, اس کی جنگ کے لیے, اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا. اور وہ جو جنگ تھی جنگ یمامہ کے نام سے وہ معروف ہے, جس کے اندر 1200 صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور اس جنگ میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں اتنے صحابہ کو ٹوٹل غزوات, اگر آپ غزوات کی جو شہادتیں ہیں صحابہ کی وہ کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل غزوات کی شہادتیں اتنی نہیں ہے جتنی ایک جنگ یمامہ میں. اندازہ ہوتا ہے کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ اکرام نے جس جانفشانی کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, صحابہ کے نزدیک عقیدہ ختم نبوت کی بڑی اہمیت تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت تھی سجا, اس عورت کو بھی جو ہے وہ خبر ہوا اور اس نے بھی دعویٰ نبوت کی ہے. اچھا, یہاں مسیلمہ یہاں سجا, دونوں کے دونوں جناب آمنے سامنے ہو گئے, دونوں کے دونوں لڑ پڑے. وہ بھی نبوت کا دعوے دار ہوئی, عورت بھی نبوت, یہ دونوں کے دونوں لڑ پڑے. پھر دونوں کے اندر صلح ہو گئی اور دونوں جو ہے وہ اس نبوت کے دعوے دار مسیلمہ اور یہ نبوت کے دعوے دار سجا جو تھی انہوں نے شادی کر دی. اور شادی کرتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا, شادی کرتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ماننے والوں سے آ کر باہر آ کر کہا کہ دیکھو ہمارے درمیان صلح ہو گئی ہے, ہماری شادی ہو گئی ہے اور آج سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم پر جو مشکل نمازیں تھی فجر اور عشاء معاف ہو گئی. ٹھیک, تو یہ حربہ ہے, یاد رکھنا. آج بھی چینلز پر بیٹھ کر اور آج بھی جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں, عوام کے بیچ میں بیٹھ کر کئی سارے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی نظر آئیں گے کہ جو آپ کے دین کو آسان کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. طلاق ہے, ارے بھائی 3 مرتبہ کہیں تو ایک ہی ہوگی نا, 3 تھپڑ مارو تو 3 ہی لگتے ہیں, لیکن یہاں 3 مرتبہ طلاق بولو گے تو ایک ہی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو حربے ہیں یہ حربے آزمائے جاتے رہے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اس جنگ میں جو سب سے پہلے شہید تھے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا اندازہ تو کریں نا صحابہ اکرام نے کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کے لوگ پکڑ کر لے گئے, مسیلمہ کے سامنے کھڑا کیا,
کے جو ہے وہ سلسلے نہیں چلے جتنے اس بدبخت مرزے کے چلے، کتنے اٹھے ختم ہو گئے۔ یہ جو فتنہ اٹھا ہے، اچھا یہ سارے فتنے اٹھنے بھی ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، ترمذی شریف کی روایت، کلہم یزعم انہ نبی، کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوگا کہ وہ نبی ہے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یاد رکھنا خاتم النبیین تو میں ہی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں۔ تو یہ سارے فتنے اٹھنے بھی ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان، اور اس میں ظاہر ہونا بھی ہے، اس میں لوگوں کے سامنے آنا بھی ہے۔ اس کو باقاعدہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس کے بعد سے جو اسلام کے خلاف سازشیں ہونا شروع ہوئی، ایک حضور علیہ السلام کی محبت جو حضور کی امتی کے دل میں ہے، اور ایک جہاد، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو کفار کو بہت بھڑکتی ہیں۔ ایک تو ان کے دلوں سے حضور کی محبت نکالو، اور دوسرا جہاد کو ختم کرو۔ بس وہاں سے جو کارروائیاں شروع ہوئیں تو برطانیہ نے اس سیالکوٹ کے ضلع کچہری کے ایک منشی، ایک بدبخت، ایک بدکردار شخص غلام احمد کا انتخاب کیا، جو انتہائی پسماندہ علاقے اور انتہائی پسماندہ گاؤں قادیان سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اس کی شخصیت کا آپ تصور کر لیں، یہ کس قسم کا انسان تھا۔ اس کو خریدا گیا، اس کو بنایا گیا، اس سے کام لیا گیا، اور آپ دیکھیں حب الوطنی نہیں، حضور علیہ السلام کی محبت نکالنی ہے نا دل سے، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ تو یہ روح محمد نکالنے کی، اب روح محمد نکالنے کے لیے، حضور کی محبت نکالنے کے لیے ان کا حربہ کیا تھا کہ ان کے سامنے ایک اور نبی بنا کر کھڑا کر دو۔ بھائی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کی گڈی اڑ جائے، کوئی بہت اچھا پہلوان ہو، کوئی بہت اچھا اپنے کام میں ماہر ہو، آپ اس کا کوئی مقابل لائیں گے تو ہی تو اس کا زور ٹوٹے گا نا، تو ہی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو سازش یہاں تک گئی کہ ایک نبی کھڑا کرو، لوگ جو ہے وہ ٹوٹے اور لوگ اس کی طرف آئیں، تاکہ یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے نا وہ ان کے دلوں سے نکلے۔ حضور کی محبت نکالنے کے لیے، جہاد کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے ڈرامے رچائے گئے، اور پھر اس بدبخت نے اپنے آپ کو جو مسلمانوں نے ظاہر کیا، وہ سب سے پہلے ایک مناظر کی حیثیت سے ظاہر کیا۔ عیسائیوں سے مناظرے کرتا رہا، ہندوؤں سے مناظرے کرتا رہا، اور پھر ان مناظروں میں بھی کیا تھا، ان مناظروں کے اندر بھی اس نے مسلمانوں کو رسوا کروایا۔ 1893 کے اندر عبداللہ اوتھم، ڈپٹی عبداللہ اوتھم عیسائی پادری سے اس کا مناظرہ ہوا، اور مناظرے کا موضوع تھا تثلیث، یعنی ان کا 3 خداؤں کا عقیدہ ہے نا، 3 گاڈز کا ان کا عقیدہ ہے۔ تثلیث کے
سب جگہ بینرز آویزاں کیے اور سب جگہ جو ہے وہ اپنی فتح کا انہوں نے جھنڈا گاڑا، اور پھر اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ کئی مسلمان عیسائی ہو گئے، خصوصاً وہ 3 لوگ جنہوں نے اس مناظرے کو منعقد کیا تھا، وہ 3 لوگ عیسائی ہو گئے، یعنی اسلام کی حقانیت ظاہر کرنے کے لیے جنہوں نے مناظرہ منعقد کیا تھا 3 مسلمانوں میں، وہ 3 مسلمان اس بدبخت کی وجہ سے عیسائی ہو گئے، خصوصاً اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے۔ تو اس نے اپنے آپ کو مناظر ظاہر کیا، مناظر کے روپ میں سامنے آیا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتا چلا گیا، پھر مجدد بنا، پھر اس کے بعد جناب امتی نبی بنا، پھر اس کے بعد جناب یہ مہدی بنا، پھر مسیح بنا، پھر مسیح موعود بنا، اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے 1901 میں باقاعدہ اعلان نبوت کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس سے پہلے خود کہتا رہا کہ اللہ کے بندو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری مت کرو، حضور پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اور ایک جگہ خود کہتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے دعووں کے اندر تناقض ہوتا ہے، اس کی باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، جو جھوٹا ہوتا ہے، یہ خود کہتا ہے، اور پھر ساری باتیں جو ہے اس کی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہی۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کی پیش گوئی کی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوگا، پھر کہا 9 سال بعد پیدا ہوگا، وہ 9 سال بعد بھی پیدا نہیں ہوا، بڑے اس کی فضائل بیان کی، یہ بڑا ہوگا، یہ میرا خلیفہ ہوگا، کچھ نہیں ہوا۔ ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام مبارک رکھا، 1908 میں یہ مرا ہے، 1907 میں اس کا بیٹا مرا۔ حکیم نور الدین جو اس کا خلیفہ تھا، اس کو بلایا گیا، اس کے بیٹے کو بہت بخار چڑھ گیا تھا، اس نے آ کر نفس پکڑی، کہا کہ حضرت اس کو بہت تیز بخار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مر گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا، اس نے کہا کہ یہ تو ٹھنڈا ہو گیا، تو اب ڈرامہ دیکھیں اس کا، یہ ٹھنڈا ہو گیا، اب ڈرامہ کر رہا ہے۔ حکیم نور الدین کو بلا کر کہتا ہے کہ میرے اوپر ابھی وحی آئی ہے کہ اس کا بخار اتر گیا۔ اس نے جا کر چیک کیا، اس نے کہا کہ بخار نہیں اترا ہے حضرت، یہ مر گیا ہے، اس لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ سب ڈرامے رچاتا رہا، اور پھر بدبختی، کیسی بدبختی ان لوگوں کی کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خود ایک حکیم ہے وہ پھر بھی اس کے قافلے میں شامل رہا، بلکہ اس کا خلیفہ بن گیا۔ تو اللہ رب العزت جس سے ناراض ہو جائے اور جس سے ایمان لے لے، اسے پھر کوئی ایمان عطا نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت جسے ایمان کی پختگی عطا کرے اور جس کے بارے میں ارادہ فرمائے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو، تو پھر کون ہے جو اس کا ایمان سلب کر لے۔ اور پھر ہمارے علماء نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، جن میں جناب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ 1890 میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آپ واپس ہندوستان تشریف لے جائیں، ایک فتنہ وہاں سے اٹھانے والا ہے، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے آپ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ آپ سوئے خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم یہاں سو رہے اور وہاں وہ شخص اپنی جو ہے وہ نفس کی مقراض سے ہماری احادیث کو کاٹ رہا ہے، تم جاؤ فوراً اس فتنے کا جو ہے وہ قلع کرو، اس کی سرکوبی کرو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب واپس تشریف لائے، اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ مرزا کے خلاف شمس الہدایہ نامی ایک کتاب لکھی، پھر مرزا نے اس کا جواب لکھوایا شمس بازغہ کے نام سے، پھر اس کے بعد اس کے جواب میں جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے سیف چشتیائی کے نام سے، آج بھی موجود ہے، آج بھی اویلیبل ہے، آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں گے گوگل سے تو مل جائے گی، سیف چشتیائی نام یاد رکھیے گا۔ مرزائیوں کی پوری امت آج تک اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 5 فتاوا اور 5 رسائل پورے کے پورے جو ہے وہ اس مرزے کے خلاف، اس کے کفر پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے رقم فرمائے۔ اسی طریقے سے آج بھی دیکھیے علماء اہل سنت کس طرح اس فتنے کی سرکوبی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جامع مسجد وزیر خان کے اندر نواب آف کالا باغ کو آپ للکارتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نواب، تیری ان لمبی لمبی مونچھوں سے تو بغاوت ہو سکتی ہے، مگر محمد مصطفیٰ کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے علماء نے اس طرح سرکوبی کی،
پہنچے اور پھر انہوں نے جا کر جب اس تحریک کا آغاز کیا 30 جون 1974 میں ہمارے علماء خصوصاً قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد دورانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب باقاعدہ یہ قرارداد اسمبلی کے اندر پیش کی، جس کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو ان قادیانیوں کو باقاعدہ آئینی طور پر غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ تاریخ کا وہ فیصلہ ہے، تاریخ کا، پوری دنیا کی تاریخ عالم آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ملے گا کہ جہاں ایک مجرم، ایک ملزم کو اٹھا کر اسمبلی کے اندر لایا جائے اور پھر اس سے جرح کی جائے، وہ سوالات کے جوابات دے رہا ہو۔ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے، اسمبلیاں اکثریت رائے سے یا اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ صادر کر دیتی ہیں، وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر کوئی الزام ہو اسے اٹھا کر اسمبلی میں بلا لیا جائے اور پھر اس سے جرح کی جائے۔ یہاں جو مرزا ناصر تھا، اس کا خلیفہ، اس کو جب پتا چلا کہ ایسی کوئی تحریک چل رہی ہے، اس نے درخواست کی کہ مجھے جو ہے وہ جرح کا اختیار دیا جائے اور مجھے جوابات دینے کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے۔ چنانچہ بلا لیا گیا، بڑی فراخ دلی کے ساتھ کے لے کر آؤ اس کو۔ جب یہاں آیا کئی دنوں تک وہ ڈیبیٹ چلتی رہی اور جو ہے اس سے مناظرہ چلتا رہا۔ اچھا، پہلے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، لوگ کہتے تھے ارے کرتے ہیں تو کرنے دیں، آپ کا کیا ہے؟ پہلے تو لوگ یہ سمجھاتے تھے، جنہیں نہیں سمجھنا، جو ہماری اصطلاح میں بہت زیادہ دینی مذہبی نہیں ہے، لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ اچھا، سمجھ میں کیسے آئی؟ سمجھ میں ایسے آئی کہ جب اس سے سوالات کیے نا علماء نے مرزا ناصر سے، اور سوالات اس طرح کی کیے کہ دیکھیں آپ یہ بتلائیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمیں کافر سمجھتے ہیں، کہ کیا یہ بات درست ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ بات تو درست ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں۔ ساری اسمبلی کھڑی ہو گئی کہ ہم تمہارے نزدیک کافر؟ ایسے اب بات سمجھ میں آئی۔ یہ بدبخت حضور علیہ السلام کی جگہ خود کو قرار دیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر میرے اوپر نازل ہوا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں محمد فرمایا گیا، میں چونکہ اب ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ہی، اب یوں سمجھے کہ جیسے آئینہ ہوتا ہے نا، تو میں ظاہر ہو گیا ہوں معاذ اللہ سے۔ تو یہ ساری آیتیں اپنے اوپر منطبق کرتا ہے۔ یہ اس نے قادیان کو مکہ مکرمہ کا درجہ دیا ہے، ربا کو مدینہ کا درجہ دیا، اپنے دوستوں کو اس نے صحابہ کا درجہ دیا، اپنی بیگمات کو اس نے ام المؤمنین کہا، اور اپنی ناپاک اولاد کو اس نے جو ہے وہ سادات اکرام کہا۔ جب یہ ساری باتیں اسمبلی میں ہم مسلمانوں کے سامنے آئیں، اللہ اکبر، پھر تو ایک بڑی بات، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی، ایسی تائید، ایسی نصرت فرمائی کہ ان بدبختوں کو باقاعدہ آئینی طور پر کافر قرار دیا گیا۔ اور پھر 26 اپریل کا جو فیصلہ ہے 1984 کا، امتناع قادیانیت آرڈیننس، یہ تو ہو گئی بات ابھی جو ہم کر رہے تھے۔ یہ 73 کے آئین میں جو شقیں داخل کی گئی 1062 اور 263، یہ دو شقیں 1973 کے آئین میں شامل کی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو 26 اپریل 1984 والا امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے، اس کے تحت باقاعدہ قادیانیوں کو روک دیا گیا کہ آپ اپنے لیے اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ آپ اپنی صداؤں کو، اپنی آوازوں کو اذان نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ آپ اپنی تبلیغ باقاعدہ اسلامی بنیادوں پر اور اسلام کا نام لے کر نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اسلام کا پرچار کر رہا ہوں اور آپ تبلیغ کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے آپ۔ اور پھر اس فیصلے کو جو ہے ان قادیانیوں نے چیلنج کرنے کی کوشش کی، لاہور ہائی کورٹ کے اندر، وفاقی شرعی عدالت کے اندر، کوئٹہ ہائی کورٹ کے اندر، یہ سب جگہ انہوں نے چیلنج کرنے کی کوشش کی، منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اپیل دائر کی کہ آپ جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں۔ تو پھر جو سپریم کورٹ کے بینچ نے جو
سمجھ گئے؟ یہ صرف دھوکہ ہوگا. دھوکہ دینے کا حق اور اختیار عدالت کسی کو بھی نہیں دے سکتی. انہوں نے ماں سے بھی روٹی کھائی. لیکن افسوس کہ آج ہماری حکومت اتنی نوازشیں ان کے اوپر کر رہی ہے, اتنی عنایات ان کے اوپر کر رہی ہے. ہمارے ماضی قریب میں جو واقعہ ہوا ریاست مدینہ کی دعوے دار یہ حکومت ان کے اوپر نوازشیں کر رہی ہے, نوازشات کر رہی ہے. ماضی قریب کا واقعہ جب عاطف میاں کو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے اندر باقاعدہ ممبرشپ دی گئی. قادیانیت نوازی کو تو آتے ہی انہوں نے کھول دیا تھا, آتے ہی انہوں نے پردہ اٹھا دیا کہ ہم کون ہیں. اور پھر اس کے بعد POF کے اندر باقاعدہ ان کے لیے نوکریوں کا اجرا. اور یہ جو POF ہے نا, معذرت کے ساتھ یہ ہماری فوج کا ذیلی ادارہ ہے. اس کے اندر باقاعدہ نوکریوں کا اجرا کیا گیا اور پھر سوشل میڈیا پر جب احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تو انہوں نے چپکے سے وہاں سے ان کو اس ویکینسیز میں سے نکال دیا. جواب نہیں دیا. ISPR سے باقاعدہ وضاحت طلب کی گئی تھی کہ آپ بتلائیے ایسا کیوں ہوا ہے, نہیں کی گئی تھی وضاحت. چپکے سے نکال دیا گیا, چنے نکال دیا گیا. ابھی پچھلے دنوں اسد عمر کی جو وزارت ہے اس وزارت نے, وزارت برائے منصوبہ بندی جو ہے, اس نے باقاعدہ جو ویکینسیز جاری کی ہیں, آپ اس کے لنک پر جا کر کلک کریں, اب بھی وہاں موجود ہے. جب آپ دیکھیں گے نا اسلام, کرسچینٹی, مختلف مذاہب کہ کس کس کو اس میں اپلائی کرنے کا حق حاصل ہے, وہاں نیچے احمدی بھی لکھا ہوا ہے. کیونکہ اتنی نوازشات ان کے اوپر کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ کون سا وہ اندر آپ کے ہے جو باہر آ رہا ہے, جو نکل رہا ہے, اور پھر یہ جا کر دنیا میں روتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, ہم مظلوم ہیں. اور پھر ہمارے ہی کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے بھائی اقلیت ہی تو ہیں, اقلیت ہی تو ہیں, تو دے دیں انہیں بھی سیٹس, تو پھر دے دیں انہیں بھی اختیارات. دیگر اقلیتوں کو بھی تو ہیں اختیارات. یاد رکھیے گا ہمارے علماء کے جو فتاوی ہیں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, ہمارے ائمہ ثلاثہ سب یہ فرماتے ہیں کہ جو دعوی نبوت کرے, ٹھیک ہے, جو دعوی نبوت کرے, مدعی نبوت ہو, وہ بھی کافر. اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہ فتاوی رضویہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے تو اپنے ہی انداز میں اور اپنے ہی الفاظ کے ساتھ اپنی ہی تقریرات کے ساتھ عمل کیا ہے اس کو کہ جو مدعی نبوت وہ بھی کافر, جو اس سے معجزہ بھی طلب کر لے وہ بھی کافر, ٹھیک, اس سے معجزہ طلب کر لے وہ بھی کافر, جو اس کو نبی مانے وہ بھی کافر, معجزہ طلب کر لے وہ بھی کافر, اور جس نے اس کو مان لیا ہے اس کو اگر کسی نے کافر نہیں مانا وہ بھی کافر, ٹھیک. یہ اس طرح کے کافر ہے. اور پھر یہ تو چلے, پھر کفر و ایمان کی بات ہوگی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں آئینی بنیادوں پر. آپ ان کے اوپر اتنی نوازشات کر رہے ہیں, ہم صرف آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں, یہ چھوٹا سا سوال ہے ہمارا, اس سوال کا حق ہمیں دیجیے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی کے اندر کوئی شخص نوکری کے لیے جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے میں آپ کے یہاں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ کی جو پالیسی ہے نا, آپ کی HR کی جو پالیسی ہے, اس پالیسی کو میں نہیں مانتا, اس پالیسی کو میں نہیں مانتا, تو مجھے بتلائیے اس کو نوکری دی جائے گی؟ بھائی کہا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر سائن کرو, کوڈ آف کنڈکٹ پہ سب سے پہلے سائن لیا جاتا ہے. جب بھی کسی ادارے میں نوکری کے لیے انسان جاتا ہے تو سب سے پہلے تو وہاں کی پالیسیز کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. آپ جب کسی جگہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو ایگری کرتے ہیں. آئی ایگری جب تک نہیں کریں گے وہ آگے نہیں بڑھتا. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جو آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہے, یعنی پاکستان کو چلانے کا جو آئین ہے,
یہ پیچھے کیا چل رہا ہے؟ تو جب تک آپ یہ اپنی نوازشیں کرتے رہیں گے، ختم نبوت کے پروانے اور دیوانے راستے میں دیوار بن کر کھڑے رہیں گے اور یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں۔ ارے یہ کیسی ریاست مدینہ ہے کہ جس کے اندر غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور آسیہ کو رہا کر دیا جاتا ہے؟ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے؟ غازی اٹھتے